چونکہ 17 رمضان مبارک ہے تو آج کا دن اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی زیر قیادت جو اسلام کا لشکر تھا اس کو فتح عطا فرمائی تھی، اور دوسرا 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ اس لیے ابتدا میں چند باتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد شہداء بدر کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں۔ دوستان محترم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں جن کی پاک دامنی کو، جن کی عصمت اور پاک دامنی کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اسلام کی خواتین میں وہ خاتون ہیں، وہ ام المومنین ہیں جن کی عصمت اور پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت کے قرآن نے دی ہے۔ واحد ہستیہ حضرت عائشہ صدیقہ کی، اور پھر تقریباً 17 سے 18 آیتیں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر قرآن مجید میں نازل فرمائی، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھی ان میں سے جو سب سے زیادہ کم عمر آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ہستی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا نکاح کیسے ہوا ہے کہ ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، خواب کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کی جو تصویر ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دکھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت جبریل امین اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ وہ خاتون ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کی زوجہ ہے۔ اس کے بعد جب جبریل امین نے یہ عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور عن قریب یہ سچ ثابت ہوگا، اور پھر وہ وقت آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا جو نکاح ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ قوی قوت حافظہ عطا کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ہستی وہ ہستی ہے جنہوں نے خواتین میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث کو روایت کیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے وہ کس قدر ان کے لیے مرجع بنی ہے کہ صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی حدیث لینے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور 2210
احادیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، اور پھر ان 2210 احادیث میں سے جو 174 احادیث ہیں وہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ احادیث کی جو سب سے معتبر اور بڑی کتب ہیں اہل سنت کے نزدیک بخاری اور مسلم، ان دونوں کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی 174 روایات موجود ہیں جو انہوں نے روایت کی ہیں۔ کل کتنی احادیث ہیں؟ 2210 احادیث مبارکہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ آپ کا جو خطاب ہے وہ ہے ام المؤمنین، اور آپ کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ صدیقہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ، اور ایک بار آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو یہ بھی لقب دیا بنت صدیق، اور کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ کو آقا کریم علیہ السلام حمیرہ کہہ کر بھی بلاتے، یعنی آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حمیرہ کا لقب بھی عطا فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ہستی وہ ہستی ہے جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی جملہ ازواج مطہرات میں سے جو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں وہ سب سے زیادہ کم عمر تھی۔ اور پھر دوستان محترم، چونکہ 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ کا یوم وصال بھی ہے، اور 17 رمضان المبارک کو ہی جو بدر کا معرکہ ہے وہ بھی ہوا تھا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں جب جہاد کا نام لیا جائے تو جہاد کے بارے میں جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میدان جنگ ہو جہاں پر دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوں، جہاں پر نیزے برس رہے ہوں، جہاں پر ایک دوسرے کے جسم چھلنی ہو رہے ہوں۔ جب ہم جہاد کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جہاد کا تصور یہ آتا ہے، لیکن جہاد کا تصور یہ نہیں کہ جہاں صرف ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہو، نہیں۔ جب قرآن مجید کی تعلیمات کو اور آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو یہ جہاد جو میدان جنگ میں ہوتا ہے وہ چھوٹا جہاد ہے، اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں۔ تو پھر بڑا جہاد کیا ہے؟ بڑا جہاد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ ایک بار جب صحابہ کرام میدان جنگ سے واپس لوٹے تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں، یعنی جو میدان جنگ میں جہاد ہے وہ چھوٹا ہے، اور اس سے بڑا جہاد کیا ہے کہ بندہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اور دوستان محترم، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، کون سے لوگ ہیں جو سب سے افضل ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا مجاہد، جہاد کرنے والا کون ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا مجاہد وہ ہے جو میدان جنگ میں جہاد کرتا ہے،
اب سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ تو وہ جو میدان جنگ میں جہاد ہے وہ جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر، بڑا جہاد ہے۔ پھر ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ پہلوان، بہادر، طاقتور کون ہے؟ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، طاقتور وہی ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیتا ہے، جو اپنے مد مقابل پر غالب آ جاتا ہے، طاقتور وہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، جو دوسرے کو پچھاڑ لے وہ بھی طاقتور ہے، لیکن اصل طاقتور کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، اصل پہلوان اور طاقتور وہ ہے۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو بڑا مشہور واقعہ مولانا روم نے نقل کیا ہے۔ مولانا روم نے کیا لکھا؟ حضرت علی شیر خدا نے ایک جنگ کے موقع پر جو کافر تھا اس کو پچھاڑ لیا ہے، اس پر غالب آ گئے ہیں۔ قریب تھا کہ حضرت علی شیر خدا اپنی تلوار کے ذریعے سے اس کافر کی گردن کو مار دیتے، لیکن اس کافر نے کیا کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کے منہ پر تھوک دیا ہے۔ جب اس نے تھوکا تو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کافر جس نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا، اب اس نے حضرت علی نے اس کافر کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہے کہ چھوڑا کیوں ہے، حالانکہ میں نے آپ کے منہ پہ تھوکا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا اور غصہ آتا تو مجھے مار دیتے، میرا سر قلم کر دیتے، لیکن آپ نے تو چھوڑ دیا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے جو جواب دیا وہ سننے والا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نفس کا بندہ نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، یعنی میں اپنے نفس کا غلام نہیں، میں اپنے رب کا غلام ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ علی کی جب تلوار چلتی ہے تو خدا کے لیے چلتی ہے۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تھا تو اس وقت میرے نفس کو بھی رغبت آئی تھی، تو چونکہ درمیان میں نفس آ گیا تھا اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کا بندہ جب بھی جہاد کرتا ہے وہ میدان جنگ میں بھی ہو، اگر نفس غالب آنے لگے تو اپنے نفس کی وہ پیروی نہیں کرتا، بلکہ وہ خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کرتا ہے، بے شک وہ میدان جنگ میں کیوں نہ ہو۔ تو دوستان محترم، جو بڑا جہاد ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، جو میدان جنگ کے اندر جہاد ہے وہ چھوٹا جہاد ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں تربیت نے صحابہ کرام کی اس قدر تربیت کی ہے کہ وہ صحابہ کرام اس امت مسلمہ کے اندر سب سے زیادہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والے تھے۔ وہ بڑے جہاد میں جو اپنے نفس کے ساتھ ہے وہ اس میں اتنے ثابت قدم تھے، تو وہ جو چھوٹا جہاد ہے میدان جنگ، اس کے اندر وہ صحابہ کرام کتنے ثابت قدم ہوں گے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون، تمہیں کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی گروہ ایسا نہیں ملے گا جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو اور وہ ان سے محبت کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو، بلکہ وہ تو اگر مخالفین اپنے ان کے باپ ہوں، آباء و اجداد ہوں، ان کے اپنے بھائی ہوں، ان کے اپنے فیملی کے ممبر ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں تو وہ اپنے آباء و اجداد کو، اپنے رشتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس کے سامنے وہ اپنے رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے ہمارے بھائی ہیں، وہ نہیں دیکھتے ہمارے فیملی ممبر ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بیٹے ہیں۔ فرمایا ایسی قوم تمہیں نہیں ملے گی۔ وہ جماعت اور وہ قوم کون سی تھی؟ وہ صحابہ کرام کی تھی۔ پھر فرمایا ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی روح کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا وہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ راضی ہو گئے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور کوئی شک نہیں یہ اللہ کی جماعت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فلاح پانے والی ہے۔ اور وہ جماعت کون سی تھی؟ وہ صحابہ کرام کی تھی، جن کے بارے میں فرمایا تم ایسی قوم، ایسا گروہ، ایسی جماعت نہیں پاؤ گے جس طرح کی صحابہ کرام کی تھی۔ وہ صحابہ کرام جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بدر کے حوالے سے، جنگ بدر کے حوالے سے مشورہ کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ نہ کریں، آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ فرمایا کہ میرے سامنے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، اس کا حال بھی تھا کہ جب جہاد کی باری آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کرے، ہم یہاں پر ہی رہیں گے۔ صحابہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے، ہم تو یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آئیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم جنگ لڑیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کا جذبہ دیکھا تو 313 صحابہ کرام کا لشکر تشکیل دیا، 313 صحابہ کرام کا۔ جب آقا کریم علیہ السلام اس لشکر کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو جو کفار تھے وہ پہلے ہی میدان بدر کے اندر پہنچ چکے تھے۔ جس جس جگہ پر پانی تھا، خوشگوار ماحول تھا، ان کافروں نے وہاں پر پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کے گئے تو اس جگہ پر جو ریت تھی، جب صحابہ کرام چلتے تو ان کے جو پاؤں تھے، سواریوں کے جو پاؤں تھے، وہ ریت کے اندر دنس جاتے تھے، اور ریت بھی بہت زیادہ گرم تھی، اور سورج ایسے تھا جیسے آگ برسا رہا، یعنی شدت کی بلا کی گرمی تھی۔
اب آقا کریم علیہ السلام کے لیے میدان بدر میں رات کے لیے ایک الگ چھت کا انتظام کیا گیا جس کو عریشہ کہتے ہیں، اور اس مقام پر آج بھی مسجد تعمیر کی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد عریش۔ اس بدر کے مقام پر وہاں پر جب آقا کریم علیہ السلام کے لیے چھت کا انتظام کیا گیا تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا آج اگر تو نے فتح عطا نہ کی تو اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس انداز میں جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ مناجات کی، ریاض و نیاز کی باتیں کی، دعائیں کی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش نازل فرمائی ہے۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ اللہ رب العزت نے میدان بدر میں آسمان سے بارش نازل فرمائی، لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تم سے جو شیطانی نجاست ہے اس کو دور فرما دے۔ وہ جو بارش نازل ہوئی تو جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے، وہ ریت جو گرم تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ ریت جس میں جب پاؤں رکھتے تو ریت میں دنس جاتا تھا اب پاؤں بل کر اوپر رہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس میدان بدر کے اندر کس قدر اپنے محبوب کی اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایک ثابت قدم رہنے والا صابر ہو تو وہ 10 پر غالب آتا ہے، اگر 10 ہوں تو وہ 100 پر غالب آتے ہیں۔ اور ایک آیت میں فرمایا کہ اگر 100 ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اگر 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ یعنی اس میدان بدر کے اندر اللہ رب العزت نے کس قدر اپنی مدد اور نصرت کو نازل فرمایا ہے کہ جب میدان بدر کا معرکہ بپا ہوا ہے تو اس وقت حضرت علی شیر خدا، حضرت امیر حمزہ، حضرت عبیدہ میدان بدر کے اندر اترتے ہیں تو وہاں پر جو بڑے بڑے کافروں کے سردار ہیں، سرداران قریش ہیں، اس میدان بدر کے اندر 70 کے قریب جو کفار ہیں وہ واصل جہنم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے، اور دوسری طرف جو کفار ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، 1000 سے بھی زیادہ ان کا لشکر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر فتح اور نصرت عطا فرمائی کہ اس وقت آسمان سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ ایک آیت میں آتا ہے کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، ایک آیت میں فرمایا 5000 فرشتوں کے ذریعے جو نشان والے تھے مدد فرمائی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کو اس میدان بدر کے اندر کس قدر فتح اور نصرت عطا فرمائی اس کو قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی، تم تعداد میں تھوڑے تھے، ساز و سامان میں تھوڑے تھے، تو اللہ رب العزت نے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب میدان بدر کے اندر ہم کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے اترے ہیں تو اس وقت آواز آ رہی ہے میدان بدر میں اقدم ہیزوم، اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ اقدم ہیزوم کہنے والے جبریل امین ہیں، اور ہیزوم ان کے گھوڑے کا نام ہے۔
جو اس کو کہتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو. اور میدان بدر میں جنگ کے دوران صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کافر کو مارنے کے لیے اب تلوار سے وار کرنے والے ہوتے تھے، اس سے پہلے اس کافر کی جو گردن ہے وہ تن سے جدا ہو جاتی تھی. یعنی ہم ابھی حملہ آور نہیں ہوتے تھے، ہماری ابھی تلوار نہیں چلتی تھی، تھوڑے فاصلے پر ہوتے تھے، اس سے پہلے ہی ان کافروں کی جو گردن ہے وہ تن سے جدا ہو جاتی تھی. اور پھر دوستان محترم وہ فتح اسلام کے لیے اور اللہ کے محبوب کے لیے کس قدر لکھ دی گئی تھی کہ میدان بدر کے اندر جب آقا کریم علیہ السلام آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے میدان بدر کے اندر نشان لگا کر صحابہ کرام کو بتایا، فرمایا اس جگہ پر فلاں کافر گرے گا، اس جگہ پر فلاں کافر گرے گا، اس جگہ پر فلاں کافر گرے گا. میدان بدر کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں جب اگلے دن ہم نے دیکھا تو جس جس جگہ پر اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ یہاں پر فلاں فلاں کافر گرے گا، ہم نے دیکھا کہ حضور کے فرمانے کے مطابق اس جگہ پر اس کافر کی لاش پڑی ہوئی نظر آتی تھی. یعنی میدان بدر کے اندر پہلے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کو فتح اور نصرت کی اور کامیابی کی جو بشارت ہے وہ سنا دی گئی تھی. اور اس میدان بدر کے اندر بڑے بڑے کافر مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، اور ان میں ابو جہل بھی تھا جس کو 2 چھوٹے بچوں نے واصل جہنم کر دیا تھا. اور پھر دوستان محترم وہ صحابہ کرام جنہوں نے میدان بدر کے اندر شرکت کی تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ اے معلوم ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو مرضی کرو اللہ رب العزت نے تمہاری کامل بخشش اور مغفرت فرما دی ہے. یعنی وہ اصحاب بدر ہیں جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ تم جو بھی کرو اللہ رب العزت نے تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ لن يدخل اللہ النار من شاہد ببدر وحدیبیہ، فرمایا جس نے حدیبیہ میں اور بدر کے اندر جو حاضر ہوا ہے اس کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھو سکے گی. یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے میدان بدر کے اندر شرکت کی یا حدیبیہ میں شرکت کی ہے انہیں مستقل خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ ان کو کبھی بھی دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی. یعنی وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، وہ اصحاب بدر جن کو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی ہے. تو آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے تو 17 رمضان المبارک کو ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا، اور 17 رمضان المبارک کو ہی جو بدر کا مارکہ ہے وہ برپا ہوا، اور اس مارکے کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کے لشکر کو فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے، اور اس کے ذریعے سے دین اسلام کو مزید فروغ ملا ہے، دین اسلام کو استقامت ملی ہے. اس لیے دوستان محترم مارکہ بدر کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں تو اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ آج نماز عصر تا مغرب جامعہ عیدگاہ حاجی والا میں جو ماہانہ 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے وہاں پر جو تمام روزے دار ہیں ان کی شایان شان انشاءاللہ العزیز جو افطاری کا انتظام ہے وہ کیا گیا ہے. تمام روزے داروں سے گزارش ہے کہ عصر تا مغرب جامعہ عیدگاہ حاجی والا میں ضرور شرکت فرمائیں. انشاءاللہ العزیز تمام روزے داروں کے لیے بہترین افطاری کا انتظام ہوگا. اور دوسرا اعلان، دنیا اسلام کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جس کے ذریعے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر
بے شمار مدارس جو اسلام کے کلے ہیں ان کا نیٹ ورک قائم ہے، وہ شب و روز دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھنے والے دو دوست وہ باہر نماز جمعہ کے بعد جو جولی ہے وہ لگائیں گے۔ جتنے احباب ہیں وہ حسب توفیق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ضرور ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔